شیخ صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں. ڈی جی جو آج ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے لاہور، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب اور ان کے صاحبزادے کے خلاف فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے اوپر مبنی پرچے دے دیے ہیں، ایف آئی آر دے دی ہیں. اب آپ بخوبی جانتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا وہ مشہور طیارہ جس نے باقاعدہ طور پر بڑی محنت سے اس وقت میں اسے خریداری کہوں یا کیا نام دوں، انہوں نے آزاد ارکان کو اکٹھا کیا، سیریں کرائیں، پھر اس حکومت کو بنایا، پنجاب میں وفاق میں بڑی مدد کی. آج جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اسی حکومت میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ایف آئی اے کرتی ہے. اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ جہانگیر ترین صاحب will face the music اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو. جہانگیر ترین، دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں نا کہ شوگر کو اور ٹی ٹی کو اور منی لانڈرنگ کو شہزاد جو انویسٹیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب. ٹھیک ہے جی. میں نے آج یہ پوچھا ضرور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایف آئی اے میں بہت بڑی تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں انشاءاللہ 8-10 دن میں اگر اللہ کو منظور ہوا. بیسیکلی یہ جو انچارج جو اس کام کو دیکھ رہے ہیں نواز شریف کو، ٹی ٹی کو، منی لانڈرنگ کو، شوگر کو، وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ایک کیس تھا ایسا جس سے میں نے انہوں نے انفارمیشن شیئر کی، لیکن جہانگیر ترین اب کافی دور ہو گئے جی. پی ٹی آئی سے میرا خیال ہے ان کا مسئلہ کافی دور ہو چکا ہے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب جہانگیر ترین وہ جہاز والی بات نہیں رہی، اب تو وہ جہاز بچوں والے ہو گئے ہیں. مطلب ہے اب تو وہ جہانگیر ترین اور تحریک انصاف میں وہ بچوں جہاز چلاتے تھے نا کاغذ کے. سو جہانگیر ترین اور حکومت میں کافی فاصلہ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کا نام پھر کسی بھی وقت ای سی ایل میں ڈال سکتا ہے ان کا یا ان کے صاحبزادے کا. دیکھیں ای سی ایل میں تو فروغ نسیم اور میں 2 اس کے ممبر ہیں جی، اور اس میں شہزاد بھی بیٹھتے ہیں، لیکن سگنیچر 2 آدمیوں کے چاہیے، فروغ نسیم کے اور میرے. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا، آج کے دن بھی نہیں آیا. آج 3 بجے تک کوئی ایسا ای سی ایل میں ڈالنے کا ان کا نام نہیں آیا. ٹھیک. کوئی سیاسی اثر بھی آپ اس بات کا نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی میں ساتھ ملے، شامل ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یا جہانگیر ترین صاحب اب اتنے دور چلے گئے ہیں کہ وہ لوگ بھی اب پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گئے ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہوں گے جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پر بھی کسی سٹیج پر؟ میرا نہیں خیال جی علیحدہ. دیکھیں نا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. ایک آدھا آدمی لیٹ ضرور آیا ہوگا 1-آدھا گھنٹہ، لیکن پورے ووٹ تھے پورے کے پورے. اور لوگ جو ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں. یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اگر آپ کسی سے یہ توقع کریں کہ وہ اس کے لیے سٹینڈ لے لے گا، وہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو میں نے اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. مجھے 7 سال قید ہوئی اور یہ آپ کے حامد میر صاحب نے اور متین نے مجھے جیل آ کے بتایا، عامر متین نے، کہ آپ کو چوتھ یا 7 دن میں 7 سال قید ہو رہی ہے. میں نے سارے ایم این ایز کو خط لکھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں 7 سالوں کے لیے، تو میرے آ کے مجھے ڈولی میں ڈالو اور سارے آؤ مجھے رخصت کرو. اللہ کے قبضے میں جان ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک ایم این اے بھی موجود نہیں تھا جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی. اللہ اکبر. سارا کوئی ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، سب کو میں نے خط لکھا. مجھے حامد میر نے جیل میں آ کے بتایا اور عامر متین نے کہ آپ کو 7 سال قید ہو رہی ہے. سو میں نے اسی وقت خط لکھنے شروع کر دیے ٹوٹل کے ٹوٹل ایم این اے کو، اور لال حویلی پہنچایا اور لال حویلی سے رجسٹر ڈاک کی. اور جب مجھے سزا ہوئی میں نے مڑ کر دیکھا کوئی ایم این اے میرے عدالت میں نہیں کھڑا. ٹھیک، دعائی خدا کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر وقت ہے تو جہانگیر ترین صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ میرے چند دن پہلے میری ماں بھی مری ہوئی تھی، اور میں نے نماز جنازہ کو سلام ہی پھیرا تو میرے ساتھ یہ ہوا. اندر جب کیس چلا 4 مہینے 6 مہینے، تو جب مجھے یہ پتہ لگا میں نے کوئی ایم این اے نہیں چھوڑا اور چیک کیا کہ سب کے پاس اطلاع تھی کہ میرا خط پہنچا ہوا تھا، لیکن کوئی بندہ نہیں تھا میرے ساتھ. بالکل، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب جو آپ بتا رہے ہیں پھر اس طرح تو اگر وقت آئے تو جہانگیر ترین صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا اس سے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. میں آپ کی بات سے تو یہی سمجھاؤں. ارے شیخ صاحب اب کیونکہ اب میں آپ سے اس لیے آلدو آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابھی آپ خود فرما رہے تھے وزارت آپ کے پاس عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی ہر بات کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ تبدیلی سرکار ہے. اب آپ کے بہت سے کیبنٹ ممبرز ہیں، ٹھیک ہے کوئی لوگ اپنی باتیں حرکتیں بھی کر جاتے ہیں، لیکن میں ایک کیبنٹ ممبر کی بات یہاں کروں گا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں گزری.
اب وہ ایک آپ کے کولیگ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ان کے صاحبزادے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے وہ، اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور جب علی امین گنڈا پور صاحب سے مختلف جرنلسٹ نے پوچھنے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر کہ جناب یہ کیا ہے یا یہ کوئی طریقہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہ نادم ہو، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میری زمین ہے، میری گاڑی ہے، میرا بیٹا ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ زمین پر گاڑی چلا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے، اس پہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ تو شیخ صاحب اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پھر میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، میں اپنی زمین پر چلا جاتا ہوں گاؤں میں اور ایریل فائرنگ شروع کر دیتا ہوں، میں بھی کہوں گا میری زمین، میری بندوق، میری گولی، میں بھی فائرنگ کرتا ہوں، مجھے پولیس نہ پکڑے۔ سر جس حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو وہاں پر اگر منسٹر یہ کرے گا تو پھر عام آدمی کیا کرے گا شیخ صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے آپ کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالیں، لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو، اب آپ نے بھی تبصرہ کر دیا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سر بطور وزیر داخلہ بھی کچھ نہیں کہنا چاہیں گے؟ میرے علاقے میں نہیں ہوا تو میں کیا کہوں، اب تو یہ تو یہاں اس ملک میں تو تھانوں کی لڑائی ہو گئی ہے کہ فیض آباد سے آگے ہوا ہے کہ فیض آباد کے بعد۔ سر معذرت دے نال شیخ صاحب تسی بھی پولیس والی گل کیتی ہے کہ میرے تھانے دے حدود وچ نہیں ہویا، پرے گل کرو۔ کیا کریں۔ اچھا چلے ٹھیک، آپ کے کولیگ ہیں، ٹھیک ہے چلیں۔ اب میں چلیں ایک اور وفاقی وزیر صاحب، اب وہ بھی آپ کے کولیگ ہیں، پھر میں کہوں گا، پھر آپ کہیں گے یار مجھے امتحان میں ڈال دیتے ہو۔ ویسے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی وہ ویڈیو چل رہی ہے جی، انہوں نے ویکسینیشن شاٹ لگوا لیے، جب ان سے ٹی وی پہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر میں نے لگوا لیے، انہوں نے کل جواب دیا ہے کسی چینل پہ، سر انہوں نے کہا ہے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر میں نے لگا لیا ہے، سر ان کو انہوں نے کہا ہے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اگر میری فیملی نے لگوا لیا ہے تو۔ اور منیب صاحب جن کی باتیں آپ ان سے خود سوال کر لیں، میں اب اس عمر میں آ کے مجھے خراب نہ کریں۔ نہیں میں نہیں کرتا، میں ٹھیک ہے شیخ صاحب، میرا مقصد تو سوال ہے نا، سوال آپ سے کرنے ہوتے ہیں، مجبوری